بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سورہ یاسین میں 7 مرتبہ جو مبین ہے، اس کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواب، کچھ امیدیں اور کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں کچھ لوگ، کوئی روزگار کا متلاشی ہوتا ہے، کوئی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، کوئی پسند کی شادی کا خواہش مند ہوتا ہے، کوئی تعلیم میں اعلیٰ کامیابی چاہتا ہے۔ یہ سب خواہشیں اور حاجات انسان کے دل میں پلتی رہتی ہیں، اور ان سب کے پورا ہونے کا اصل ذریعہ صرف اور صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو ایک لمحے میں حالات بدل دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن پاک میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ پڑھے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ انہی بابرکت اعمال میں سے ایک نہایت آزمودہ اور مجرب عمل ہے سورہ یاسین کا مبین والا وظیفہ۔ یہ عمل صرف ایک عام تلاوت نہیں بلکہ ایک خاص ترتیب اور مخصوص دن کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے، جسے بزرگان دین صدیوں سے آزماتے آئے ہیں اور بے شمار لوگوں نے اس کے ذریعے اپنی جائز حاجات کو بھی پورا کیا ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف جمعہ کے دن کرنا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن فضیلتوں کا سردار ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اور دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ جمعے کے دن کا ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو قبولیت کا لمحہ کہلاتا ہے، اور اس عمل کو اسی دن کا سبب بھی کرنے کا سبب بھی یہی ہے۔ عمل کا طریقہ نہایت آسان ہے، لیکن ادب، فوکسڈ اور یکسوئی شرط ہے۔ جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد قبلہ رخ بیٹھیں۔ خواتین جمعہ کے دن نماز ظہر کے بعد یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے دل کو دنیاوی جو خیالات ہیں اس سے خالی کر دیں۔ چند لمحے اللہ کی یاد میں گزاریں اور اپنے دل میں یہ نیت باندھ لیں کہ آپ جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ آپ سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس میں خاص ترتیب یہ ہے کہ سورہ یاسین میں 7 مرتبہ لفظ مبین آتا ہے۔ جب آپ پہلی بار مبین پر پہنچیں، رک جائیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بڑھیں۔ جب دوسری مرتبہ مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ تیسرے مبین پر 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ چوتھے مبین پر رک کر 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ الحمد شریف پڑھنا ہے آپ۔ 5ویں مبین پر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 6ٹھے مبین پر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھیں جس کی پوری مکمل ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اور جب 7ویں اور آخری مرتبہ مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی مسنون درود ہو۔ اور جب آپ سورہ یاسین مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اور یہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور اپنے دل کی ہر حاجت پیش کریں، چاہے وہ 1 ہو یا 1000، بڑی ہو یا چھوٹی۔ اپنے رب سے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ سن رہا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں نمی اور دل میں امید کے چراغ کے ساتھ دعا کریں۔ اور یہ عمل شادی کے مسائل، پسند کی شادی، کاروبار میں ترقی، روزگار کے حصول، قرض سے نجات اور اولاد کی خواہش، تعلیمی کامیابی اور ویزے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہو اور آپ کی نیت صاف ہو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنی ہے اور کس وقت دینا ہے۔ بس بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ فوراً عطا کرتا ہے، اور بعض اوقات بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی سٹرونگ کرے گا، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مایوس نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس عمل کو محض ایک رسمی وظیفہ نہ سمجھے بلکہ اس کے روحانی ایک جرنی بنائیں جس کا مقصد اپنے رب کی قربت حاصل کرنا، اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس عمل کو آپ کے لیے ایک ذریعہ کامیابی بنائے، آپ کی ہر نیک مراد پوری کرے اور آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی، کسی کا دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔